یہ اتنا بڑا اس نے ہم پر فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا کر ہمارے لبوں پر، ہماری زبانوں پر، ہمارے دلوں پر درود و سلام کے ترانے جاری کر دیے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے۔ یہ یہاں جو پہلی بار تشریف لاتے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ یہاں درود پاک ہی پڑھا جاتا ہے اور درود پاک کے فضائل ہی بیان کیے جاتے ہیں، کہ خطبہ جو ہے، بیان جو ہے، تقریر جو ہے، موضوع جو ہوتا ہے وہ درود و سلام ہی ہوتا ہے۔ اور یہی اس کی وجہ ہے کہ یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے چینوں کو چین عطا فرما دیتا ہے، جو بے سکون ہوتے ہیں ان کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی ہی برکت ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے، درود و سلام کا صدقہ ہے کہ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ان کے جسموں کو، ان کی روحوں کو، اس جگہ کو، اس زمین کے ٹکڑے کو، اس چھت کو اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کوئی ہے دیکھے ایسی نعمت کوئی اور ہے؟ کوئی ایسا کوئی خزانہ کہ جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر آئے ہماری حفاظت کے لیے؟ کوئی ایسی کوئی پاور، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دولت، کوئی ایسا ہیرے جواہرات چاندی، کوئی بھی ایسا کوئی خزانہ ہے جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں اتر آئیں، پھر اتر کر ہمیں ارد گرد سے، زمین سے لے کر ہمارے گھروں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے جسموں کو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک گھیر لیں؟ کسی بھی دولت سے ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ دولت جو ہے وہ صرف درود و سلام کی دولت ہے، ذکر مصطفیٰ کی دولت ہے، کہ جیسے ہی بندے کی زبان ہلتی ہے، بندے کا لب ہلتے ہیں، بندے کے دل سے نکلتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو فرمایا اگر اکٹھے بیٹھ کر لوگ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر آتے ہیں، جو پڑھنے والوں کو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یار جس جگہ کو، جس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیں، اپنے حصار میں لے لیں، وہاں کیا پھر کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ کوئی برے اثرات وہاں ہو سکتے ہیں؟ وہاں کوئی نحوست، کوئی نظر بد، کوئی جادو، کوئی جنات ٹھہر سکتے ہیں؟ جس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیں، یقین کریں کہ وہاں اللہ ایسا سکون عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی بے سکون آ جاتا ہے، بے قرار آ جاتا ہے، بے چین آ جاتا ہے، وہ اندر آتا ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ درود و سلام کا صدقہ اسے بھی سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، یہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہم ساری دنیا کی بادشاہت بھی اگر حاصل کر لیں، خزانے حاصل کر لیں، دولتیں حاصل کر لیں، سونے چاندی اکٹھے کر لیں، تو ایک بار درود پاک پڑھے ہوئے کے ثواب کے برابر بھی وہ دنیا کی دولت نہیں آ سکتی۔ کہ دنیا کی دولت اگر آ جائے، بادشاہ بن جائے تو کیا ہوگا؟ مریں گے، جا کر حساب دیں گے، قیامت والا دن ہوگا، حساب دیں گے۔ مگر درود و سلام ایسی دولت ہے کہ اس کا ہم نے حساب لینا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے، ہمیں کتنا ثواب ملنا ہے، کتنا اجر ملنا ہے۔ کہ دولت پا لی آپ نے، خزانے پا لیے، بادشاہ بن گئے، تو اس کا آپ نے حساب دینا ہے۔ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا
کہ آپ کو یہ چیز دی گئی، آپ نے کیسے استعمال کی، کہاں کی، حلال ملا، حلال لیا، حرام لیا، کدھر استعمال کیا، زندگی کدھر لگائی۔ تو درود و سلام ایسی دولت ہے جو پڑھنے والا ہے اس کو اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے خزانے ملنے ہیں۔ اس نے حساب لینا ہے، حساب دینا نہیں۔ یہ ایسی دولت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دستے اقدس سے پکڑ کر، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو داخل جنت کر دینا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمان ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت والے دن حضور کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا؟ فرمایا اتنا قریب ہوگا کہ جنت میں جاتے ہوئے اس کا یہ کندھا حضور کے کندھے کے ساتھ لگ رہا ہوگا۔ دیکھیں کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہے، کوئی خزانہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی زبان کو ہلانا ہے، لبوں کو ہلانا ہے، بولنا ہے صلی اللہ علی محمد، یا پڑھ لینا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں، جیسے ہی پڑھتے ہیں حضور کے اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کل قیامت والا دن ہوگا وہ میرا غلام میرے اتنے قریب ہوگا کہ اس کا یہ موڈا، اس کا یہ کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ لگا ہوگا۔ اس کی شان کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو حضور کی سنگت مل گئی، حضور کا ساتھ مل گیا، حضور کا جس کو قرب مل گیا، اس کے مقام کا، اس کی شان کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا جسم حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوگا، اس شان سے جنت میں جا رہا ہوگا کہ حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوگا، حضور کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر داخل جنت ہوگا۔ اس پر اللہ کی کیسی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بے شمار کتابوں میں لکھا ہے، یہ میرے سامنے بھی ہے، جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے 2 بار درود پاک پڑھ لیا، ایک بار کہا صلی اللہ علی محمد، دوسری بار کہہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا۔ تو اس 2 بار کے بدلے 1 بار کے بارے میں فرمایا، جو 1 بار 1 مرتبہ پڑھتا ہے درود پاک، اس پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب لکھنے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرا غلام کسی کتاب میں کسی جگہ درود پاک لکھ دیتا ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کسی بھی جگہ درود پاک لکھ دیتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ دعاؤں کا ہی معاملہ ہے نا، جو چارپائی اٹھا کر لائے ہیں، دعا کرانے کے لیے آئے ہیں نا، بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، دعا کا ہی معاملہ ہے کہ دعا کرانے کے لیے۔ کہیں دعا کے چکر میں بندہ لٹ بھی جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیں کیسا نسخہ حضور نے ہمیں دے دیا۔ فرمایا کہ 1 بار یہ 8 لفظ آپ لکھ دیتے ہیں نا، سامنے لکھے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا درود پاک۔ فرمایا کہ اگر کوئی کتاب میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر، کسی رجسٹر پر، کسی کاپی پر، کسی جگہ مطلب یہ بنتا ہے درود پاک لکھ دیتا ہے، تو جب تک وہ درود پاک کتاب میں کاغذ کے ٹکڑے پر موجود رہے گا، تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشخبری دی، فرمایا کہ اس وقت تک جب تک لکھا رہے گا، اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں یار ایک بندے گناہ گار کسی بندے کی، کسی غریب کی، کسی فقیر کی دعا لگ جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو جس کے لیے ہزاروں لاکھوں فرشتے، اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے
جو گناہوں سے پاک ہیں، جو نافرمانی سے پاک ہیں، جب وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، یقین کریں ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی، ہمارے لیے دنیا میں سکون ہی سکون ہوگا۔ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور انڈیا کا، وہاں ایک عاشق رسول تھے، حضور کے غلام تھے۔ وہ روزانہ صبح جب کوئی کام شروع کرنا ہوتا، کوئی اپنا دفتر یا دکان جو بھی تھا ان کا سلسلہ، وہ کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، ایک کاپی رکھی تھی، اس پر ایک بار پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر لکھ دیتے۔ ایک بار کیا کرتے، اس پر درود پاک لکھتے، پھر اپنا دنیا کا کام دھندا جو تھا وہ شروع کرتے۔ ایک بار درود پاک رجسٹر پر لکھتے، پھر اپنا کام شروع کرتے۔ وہ لکھتے گئے، ہزاروں لکھا، سینکڑوں لکھا، لاکھوں یا کروڑوں لکھا، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے، یا وہ حضور کا غلام لکھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کتنا لکھا ہوگا۔ جب جانے کا وقت آ گیا، وفات کا وقت آ گیا، موت آ گئی، تو گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی، پریشان ہوئے کہ یار اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے، ثواب ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے، سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے، قبر جو ہے وہ پتہ نہیں جنت کا باغ بنتی ہے یا دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ تو کتاب میں لکھا ہے، اتنے میں ایک کوئی بزرگ آئے، مجذوب بزرگ درویش ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بندہ خدا گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو تو کتاب میں، جو کاپی پہ، رجسٹر پہ روز ایک بار درود پاک لکھا کرتا تھا، وہ تیرے دنیا سے جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں وہ کاپی پہنچ چکی ہے اور حضور اسے پسند بھی فرما رہے ہیں۔ یہ لکھنے کا اجر ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ تیرے مرنے کا، موت کا وقت قریب ہے، تو پریشان نہ ہو۔ جو تو نے اپنی ساری زندگی میں کاپی پر، رجسٹر پر جتنا بھی درود پاک لکھا ہے، اور جس پر لکھا ہے، جس کے لیے لکھا ہے، وہ کاپی، وہ تیرا رجسٹر اس محبوب کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اور حضور خوش بھی ہو رہے ہیں، پسند بھی فرما رہے ہیں۔ تو جس کا حضور نے لکھا پسند فرما لیا، یقین کرے پہلے حضور نے اس کو پسند فرمایا ہوگا، پہلے اس حضور نے اپنے غلام کو پسند فرمایا ہوگا، پھر اس کا وہ درود و سلام لکھا پسند کیا گیا۔ تو جس کو یقین کرے حضور نے پسند فرما لیا، اسے نہ قبر کا خوف رہا، نہ حشر کا خوف رہا۔ وہ کل قیامت والے دن یقین کریں کہ حضور کے قدموں میں، جنت میں حضور کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے گی۔ یہ ایسی دولت ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح جتنا آپ لکھتے ہیں درود پاک، اب تو وہ جدید دور ہے، یہ فلیکس جیسے کسی محبت والے نے کی طرف سے لگا، وہ پرنٹ ہوا، جتنے بھی آج تک پتہ نہیں ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں لوگ آئے، پڑھ کر گئے، جا رہے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا ثواب اس پرنٹ کرنے والوں، کرنے والوں، جس نے بھی قدم اٹھائے، آیا گیا، ڈیزائننگ کی، سب کو نیت کے حساب سے اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے رہیں تو حضور کا فرمان پورا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کتاب میں، کسی کاپی میں میرا ذکر خیر لکھتا ہے، مجھ پر درود پاک لکھتا ہے، تو جب تک وہ لکھا رہے گا، جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا، تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو جس طرح پڑھنے کا اجر بے شمار ہے، جس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، کیلکولیٹر ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، کہ درود پاک کا جو ثواب ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، اس کو ہم لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں۔ یار اس کا ثواب کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے درود پاک کا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔
اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ لگا ہوگا۔ اس کا ثواب کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیسے بیان کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جاتے ہیں، اور اتنا راضی ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے والے پر، حضور اس کے گھر میں اپنا دیدار کروانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ اس عمل کا وہ میں شروع میں عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی پڑھتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تسبیح کرتے رہے، سجدے میں جا کر رب کا شکر ادا کرتے رہے، تو جو اللہ نے ہمیں درودوں کی دولت عطا فرما دی ہے، درود پاک کی جو دولت عطا فرما دی ہے، اس دولت کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کسی بھی صورت میں ہم رب کا یہ اس احسان کا بدلہ ہم اتار نہیں سکتے، کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے لے۔ یہ آپ نے ابھی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار پڑھ لیا۔ اگر اس کو 500 بار پڑھیں گے تو 1000 بار ہو جائے گا، 15-20 حد نیا بندہ پڑھنے لگے نا، آدھے گھنٹے میں وہ 500 مرتبہ 1000 بار پڑھ لیتا ہے۔ تو 1000 بار اگر آدھا گھنٹہ روزانہ لگا کر وہ جنت کی اس پر مہر لگ جائے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق جنتی ہونے کی اس پر مہر لگ جائے، مرنے سے پہلے اسے اگر گارنٹی دے دی جائے کہ یار تو مرے گا نہیں، تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک تو جنت میں جو تجھے محل ملنا ہے، جو مکان ملنا ہے، جو مقام ملنا ہے، جب تک وہ تو دیکھ نہ لے تجھے موت نہیں آ سکتی۔ یار یہ کتنا سستا سودا ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک بار ہم نے کہا، پڑھے ذرا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، ذرا بلند آواز سے پڑھ لے چند مرتبہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آج تو جو دنوں کا سردار ہے جمعۃ المبارک، جمعہ شریف کا دن ہے، تو اہل ایمان نے، عاشقوں نے قربانی کی، قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ تو اس دن کے بارے میں ہمیں خوشخبری دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن جو درود پاک بندہ پڑھتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جتنا بھی پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن پل صراط پر جب وہ گزرنے لگے گا تو وہ درود پاک اس کے لیے نور بن جائے گا۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی۔ جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کسی کا سہارا نہیں ہوگا، تو وہاں درود پاک ہمارے لیے روشنی بن جائے گا، درود پاک ہمارا سہارا بن جائے گا، ذکر مصطفیٰ ہمارا سہارا بن جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک بندہ خواب، حضور نے فرمایا کہ ایک رات میں نے عجیب معاملہ دیکھا، خواب دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، کبھی الٹا کبھی سیدھا، بڑا پریشان ہے، پل صراط پار نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں اس کے پاس وہ درود پاک آتا ہے جو وہ میری ذات پر دنیا میں بھیجا کرتا تھا، جو درود وہ میری ذات پر پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا کہ وہ درود پاک آتا ہے، وہ درود پاک اسے پل صراط سے پار کروا دیتا ہے، پل صراط سے پار کرا دیتا ہے۔ درود پڑھنا قبر میں بھی روشنی کرے گا، دل میں روشنی کرے گا، آنکھوں کی روشنی بڑھائے گا، کاروبار کو بھی چمکائے گا، پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، جو بیکار ہیں ان کو کاروبار مل جاتا ہے۔
جو بے نورے ہیں ان کے دل کو نور مل جاتا ہے، جو بے سہارے ہیں یقین کرے کہ درود پاک پڑھنے والے کو ایسا سہارا ملتا ہے کہ وہ خود دوسروں کا سہارا بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو ایسا سہارا ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو سہارا دینے والا بن جاتا ہے، ایسی روشنی ملتی ہے کہ وہ دوسروں کو روشنی تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ درود پاک پڑھنے والے کو ایسی دولتوں سے، ایسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ وہ دوسروں کو عزتوں سے نوازنے والا، دولتیں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، تو یہاں جو پڑھا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، جس کی برکتیں آپ سن کر آئے ہیں، وہ یہی درود پاک ہے جس کا بھی چند بار ہم ورد کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اور یہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ آپ کو کسی امیر سے خیرات ملے گی نا، بھیک ملے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی دنیا دار سے عزت ملے گی، شہرت ملے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی دولت مند سے دولت ملے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی ایم پی ایم این اے سے سفارش لیں گے، جب وہ سیٹ سے اترے گا تو سفارش ختم ہو جائے گی۔ اس کا بولا ہوا، اس کا لکھا ہوا، اس کی طاقت پاور سب ختم ہو جائے گی۔ یقین کریں جو درود پاک کا صدقہ، درود پاک پڑھ کر آپ کو جو دولت ملے گی، جو عزت ملے گی، جو شہرت ملے گی، جو پاور ملے گی، جو وجود کو طاقت ملے گی، یقین کریں اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایسے اس لیے ختم نہیں ہوگی کہ درود پڑھنے والے کو میرا رب عزتوں سے نوازتا ہے، میرا رب عزت عطا فرماتا ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ درود پڑھنے والے کے لیے بڑوں کی گردنیں جو ہیں وہ ادب اور احترام سے جھک جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ جانوروں کے دلوں میں بھی، درود پڑھنے والے کے لیے درندوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جس سے دنیا بھاگتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنات مریض کے قابو نہیں آتے، بڑے بڑے عمل بھاگ جاتے ہیں، قابو نہیں آتے۔ اللہ درود پڑھنے والے کی اس کے دل میں بھی حیا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اگر کہتا ہے نا بیٹھ جا تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ یہ مجھ فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ ایسی عزتوں سے، ایسی دولتوں سے نوازتا ہے کہ اس کو کبھی پھر زوال نہیں آتا۔ ایسا عروج ملتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا یہ فانی جو جسم ہے حضور کے قدموں میں پڑا ہوگا، حضور کی سنگت مل جائے گی، حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ ساری گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت پیدا ہو جائے، ہم کثرت کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علی محمد یہ صدائیں لگانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے۔